تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اس کا جو پہلا شعر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اس شعر میں علماء فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توحید اور رسالت ان دونوں کے مقام کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان دونوں میں تفریق کرتے ہوئے ایسا خوبصورت مجموعہ قائم کیا ہے، اور اس کو نعت کی صورت بھی دی ہے، اس کو حمد کی صورت بھی دی ہے، کہ اگر ایک جہت سے دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ مدح ہو رہی ہے، اور ایک جہت سے دیکھیں تو اللہ پاک کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ پاک کی حمد ہو رہی ہے حضور کے ذکر کے ساتھ، اور رسول کی نعت ہو رہی ہے اللہ پاک کی حمد کے ساتھ۔ اسی انداز کو بڑے خوبصورت انداز میں تفسیر نعیمی میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، حمد ہے اس کو کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، اور درود ہو ان نبی پر جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس رب کو کہ جس نے مختلف رنگ کے انسان بنائے، اور درود ہو ان نبی پر جنہوں نے ان مختلف رنگوں والے انسانوں کو ایک کلمے کے تسبیح کے اندر پرو دیا، یک رنگ کر دیا۔ اور اسی میں حضور جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت کا بھی اظہار ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا شفیع ہونا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت ایسی ہے جو مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک ڈھارس دینے والی آیت ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو یہ محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اور کیا کریں بارگاہ میں آ کے؟ یہ اللہ پاک کے حضور اپنی مغفرت طلب کریں۔ پھر کیا ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب تعالیٰ سے آپ کی مغفرت طلب کریں تو ضرور یہ رب تعالیٰ کو معاف فرمانے والا اور بخشنے والا پائیں گے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت انہی آیات کو اپنے ان اشعار کی صورت دے کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، کہ ہم جو امت محمدی ہے، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں نا، ظلم کر بیٹھے ہیں اپنی ذات پر، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، رب تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوں، اللہ پاک خوب بخشنے والا، مغفرت فرمانے والا ہے۔